ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، الحمدللہ آج ہم ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 169ویں قسط پیش کریں گے۔ گزشتہ ہفتے آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی سے متعلق تفصیلات ملاحظہ فرما رہے تھے۔ آج بھی مزید تفصیلات کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازدواجی رابطوں کو قائم کرنے میں ایک اور اہم بلکہ ناگزیر ضرورت کو پورا کرنے کا خاص خیال بھی رکھا۔ اسلام کامیابی سے اپنے مراحل جبھی طے کر سکتا ہے جبکہ مردوں کے حلقوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کے حلقے بھی متوازی طور پر کام جاری ہو۔ یہ کام بغیر اس کے کیسے ہو سکتا تھا کہ عورتوں کی رہنمائی اور تعلیم کے لیے خود انہی کی صنف میں سے کچھ ذہین خواتین کو بطور قائد اور کارکن کے تیار کر دیا جائے۔ اسلامی نظام حجاب کے ساتھ یہ ضرورت صرف دائرہ ازدواج ہی میں پوری ہو سکتی ہے، یعنی جہاں ہر مسلم فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کی مستورات کو اسلام کی خدمات کے لیے تیار کرے، وہاں پیغمبر اور قائد کے لیے زیادہ بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کو نمونے کا گھر بنائے اور اپنے اہل بیت کو خواتین کی تعلیم و تربیت کے لیے تیار کرے۔ یہی ضرورت ہے جس کے تحت خود قرآن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواج و بنات پر خصوصی توجہ دی گئی۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواتین میں علمی اور ذہنی قیادت کے قابل بنی، اور بقیہ ازواج نے بھی اخلاقی حیثیت سے اپنے آپ کو قابل تقلید نمونہ بنایا۔ بسا اوقات ازدواجی روابط میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے فریق کی تالیف قلب کا غیر معمولی اہتمام بھی کرنا پڑا۔ مثلاً اپنی پھوپھی زاد حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے باصرار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا، اور مقصود یہ تھا کہ خاندانی امتیازات کی تنگ حد بندیاں ٹوٹ جائیں۔ نکاح بدقسمتی سے ناکام ہو گیا اور نوبت طلاق تک پہنچی، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل شکستگی ظاہر ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اپنی ذمہ داری بھی محسوس کرتے ہوں گے، اپنے نکاح میں لے کر بہترین شکل میں تلافی فرما سکتے تھے۔ مگر جاہلیت کی غلط روایت حائل تھی۔ حضرت زید بن حارثہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بولا بیٹا بنا رکھا تھا، اور رواجاً ایسی صورت میں باپ بیٹے کے حقوق ہر معاملے میں آڑے آتے تھے۔ اس ریت کو خداوند تعالیٰ نے توڑ دیا اور باذن خاص حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے نکاح میں دیا۔ اوپر ہم نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بنت سفیان ہیں ان کی نکاح کی سیاسی مصلحت بیان کی ہے، مگر اس کی بھی ایک وجہ تالیف قلب تھی۔ یہ عبید اللہ سے بیاہی ہوئی تھی اور انہی کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ گئیں۔ وہاں شوہر نصرانی ہو گیا اور شراب نوشی میں مبتلا ہو کر کے مر گیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام پر بڑا ثبات دکھایا۔ بہرحال غریب الوطنی میں شوہر کا ترک اسلام کرنا اور پھر مر جانا دوہرا صدمہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد خاص عمرو ابن امیہ الزمری کو شاہ نجاشی کے پاس نکاح کا پیغام دے کر بھیجا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اطلاع پہنچی تو اتنی خوش ہوئی کہ مزدہ سنانے والی شاہی لونڈی کو اپنے زیور دے دیے۔ شاہ نجاشی نے خود نکاح پڑھایا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں کے لڑکے خالد بن سید ابن ابی العاص کو وکیل بنایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 400 دینار مہر شاہ نجاشی نے اپنے یہاں سے ادا کیا اور ضیافت کی۔ بعض روایت کے مطابق مدینے میں تجدید نکاح کی گئی اور ولیمہ بھی ہوا۔ اسی طرح ام المساکین حضرت زینب بنت خزیمہ ابن الحارث ہلالیہ ابن بکر بن حوازن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد عبداللہ بن جحش کی نکاح میں تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی شہادت غزوہ احد میں ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیوگی سے نکال کر اپنے حرم میں لے لیا۔ ظاہر بات ہے کہ خالص گھریلو معاملہ تھا اور تالیف قلب کے ساتھ اس میں خاندانی پہلو بھی ملوث ہو گئے۔ بروئے تحقیق جملہ 11 نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ اس سے زائد کی کمزور روایت پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی۔ ان میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت سے پہلے 10ویں سال نبوت میں، اور حضرت زینب بنت خزیمہ صرف 3 ماہ ازدواج نبوی میں رہ کر 3 ہجری میں فوت ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا بالکل آخری دور ہے جس میں کل 9 ازواج مطہرات بیک دم حرم میں تھیں، اور ان میں سے بھی ایک حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیوی رغبتوں سے بالکل بے نیاز ہو گئی تھی، لیکن جب قانون الہی نے پابندی عائد کر دی تو اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکاح نہیں کیا۔ عام مسلمانوں کے مقابلے میں قانون نے ایک استثناء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ عام مسلمانوں کو تو یہ حکم تھا کہ اگر 4 سے زیادہ کسی کی بیویاں ہوں تو زائد تعداد کو طلاق دے دیں،
لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی کہ زائد ازدواج کو پاس رکھیں۔ اس اصناع کی وجہ تھی کہ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضروریات دینی کے تحت امہات المؤمنین قرار دے کر محرمات میں داخل کر دیا گیا تھا۔ اب اگر ان میں سے کچھ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے طلاق دلوائی جاتی تو بالکل تنہا ہو کے رہ جاتی۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی علائق کی سیاسی اہمیت کو دیکھیے کہ ان کی وجہ سے ایک طرف مکے کے قبائل اور مہاجر برادری سے اور دوسری طرف عام قبائل عرب سے قائد نظام کو جو رشتہ یگانگت حاصل ہوا اس کی وسعت ظاہر کرنے کے لیے ہم متعلقہ خاندانوں اور قبائل کے نام درج کرتے ہیں کہ دیکھیے بنی اسد بن عبد العزیٰ، بنی عامر بن لؤی، بنی تمیم، بنی عدی، بنی مخزوم، بنی امیہ، بنی اسد بن خزیمہ، بنو مستلق، یہود عرب، بنو کلاب، کلب و سلیم، بنو کندہ۔ ان قبائل کے علاقوں کو اگر جغرافیائی طور پر تقسیم کے لحاظ سے دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ فی الواقع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بین القبائلی درجے پر آ گئی تھی، اور جو تمام بڑے بڑے قبائل کے لیے مرکزی حیثیت رکھنے کی وجہ سے اس عظیم وحدت کو پیدا کرنے میں کامیاب ہوئی جس کا تقاضا اسلام کرتا تھا، قبائلوں کو جوڑنے کا۔ بے شمار مزاحمتوں اور باغیانہ عزائم کو ان تعلقات سے ختم کر دیا، بلکہ بہت ہی دیرینہ تاریخی عداوتیں تک بے اثر ہو کر رہ گئی۔ سوچئے کہ ایک عظیم نصب العین جس سے ساری انسانیت کو بہرمند ہونا تھا، ایک نظام عدل و امن اور ایک عالمگیر رابطۂ اخوت کیا اتنی قیمتی چیز نہ تھی کہ اس کے لیے اگر تعدد ازدواج سے عرب کے قبائل ماحول میں راستہ ہموار ہوتا ہو تو کیا جائے۔ پھر پورے عرب کو وحدت اور نظم اور امن اور تمدن کی راہ پر ڈالنے کے لیے اگر یہ تدبیر بین طور پر مفید رہی تو آخر اس پر لے دے کیوں ہو؟ در حقیقت دیکھا جائے تو ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایثار عظیم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی بھلائی کے مشن کو کامیاب کرنے کے لیے اپنی وسیع مصروفیات کے ساتھ آخری عمر میں عیالداری کا اتنا بوجھ اٹھایا اور اپنے عالم فقر میں کن مشکلوں سے اہل بیت کے نان و نفقے کے انتظامات کیے اور گھرداری کے کتنے جھمیلوں کو اپنے سر کر لیا، کوئی آدمی تصور نہیں کر سکتا کہ ان سارے حالات کی یکجائی سے کسی آدمزاد کو کوئی لمحے عشرت تو کجا سکون کی کوئی گھڑی بھی ہاتھ آ سکتی ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ اپنے اعلیٰ مقصد کی خاطر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایثار تھا کہ تعدد ازدواج کا بار اٹھایا۔ گویا جہاں تک اسلام کی سیاسی پہلو کا تعلق ہے، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع ذاتی تعلقات نے ضرور راستے صاف کیے ہوں گے اور عوام کے لیے اسلام کی طرف بڑھنا آسان کر دیا ہوگا۔ ناظرین مجھے اجازت، السلام علیکم۔